اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ پریزنٹیشن پولنگ ایجنٹ کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولنگ ایجنٹ جو ہوتا ہے وہ ایک اہم کردار ہوتا ہے جو کہ صاف شفاف اور غیر جانبدارانہ الیکشن میں اپنا ایک خاص قسم کا جو کردار ہے وہ ادا کرتا ہے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں کے لیے جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، چاہے وہ آزاد حیثیت میں ہوں یا کسی پارٹی بیسس پہ، انہیں چاہیے کہ کسی بھی پولنگ ایجنٹ کو کسی بھی پولنگ اسٹیشن پہ الیکشن کے دن بھیجنے سے پہلے، انتخاب کے دن بھیجنے سے پہلے اس کی تربیت کرے۔ تو یہ ایک پریزنٹیشن بھی آج میں اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میرا نام ہے محسن احمد خان غوری اور میں نے ایم ایس کیا ہوا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، اور یہ میرا ای میل ایڈریس ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ میرا پہلا ایڈیشن ہے اس قسم کی پریزنٹیشن کا جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری کی گنجائش ہے، اور میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس میں مزید بہتری کر سکوں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس پریزنٹیشن میں شامل کیا کیا ہے۔ اس میں پریزنٹیشن میں بتایا جائے گا آپ کو کہ پولنگ ایجنٹ کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ پولنگ ایجنٹ کے پاس کیا کیا دستاویزات ہونی چاہیے، اسے کیا کیا معلومات ہونی چاہیے، پولنگ اسٹیشن اسے کب پہنچنا چاہیے، پولنگ شروع ہونے سے پہلے، دوران اور اختتام پر اسے کیا کیا کرنا چاہیے، کون کون سے نمبروں کو اس کو اپنے پاس نوٹ رکھنا چاہیے یا نوٹ کرنا چاہیے، کون سے ووٹ کو اس کو کب چیلنج کرنا چاہیے، کب چیلنج کرنے کی سچویشن آتی ہے، پولنگ کے عمل میں اگر بے ضابطگی ہو، جانبداری کا عمل ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے، کون کون سے ووٹ کو گنتی میں اگر شامل کیا جا رہا ہو تو اسے روکنا چاہیے اور شامل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جو ہدایات ہیں برائے پولنگ ایجنٹ وہ بھی اس پریزنٹیشن کا حصہ ہے، اور آخر میں یہ جو کچھ بھی ہم اوپر دیکھیں گے اس کی یاد دہانی بھی آپ کو کرائی جائے گی، تاکہ آپ کو پریزنٹیشن کے اختتام میں وہ چیزیں دوبارہ سے ریویو ہو جائیں اور یاد آ جائیں۔ اور اس کے علاوہ اس میں ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ فارم 11 اور فارم 12 کے ذریعے سے آپ اگر دھاندلی کوئی اعداد و شمار میں رد و بدل ہو تو اس سے بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ہماری اس ایڈیشن میں شامل نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ کسی ایڈیشن میں اس کو آپ کو شو کر کے دکھائیں۔ یہ پہلے ہم بات کرتے ہیں پولنگ ایجنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ کو کیوں رکھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک پولنگ ایجنٹ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے پولنگ اسٹیشن پہ جا کے اپنے امیدوار کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اور تمام انتخابی عمل میں دلچسپی کے ساتھ اپنے فرش کو شناس کرتے ہوئے حصہ لینا ہے، اور تمام پولنگ کے عمل کا یا انتخابی عمل کا مشاہدہ کرنا ہے، بغور کرنا ہے مشاہدہ کہ اس کے ساتھ کوئی دھاندلی نہ ہو سکے، اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ امیدوار جو اس کا ہے اس کے لیے آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابی عمل کی فضا جو ہے وہ شروع تا آخر برقرار ہے۔ یہ ایک مقصد ہوتا ہے پولنگ ایجنٹ کا۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے پولنگ اسٹیشن پہنچنا ضروری ہے، اور پولنگ اسٹیشن پہنچنے کے لیے کچھ دستاویز درکار ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس ہونی چاہیے، جس میں ایک ہے اس کا اصل شناختی کارڈ، اور دوسری چیز ہے ان شناختی کارڈ کی جو ہے وہ کاپیز، ان شناختی کارڈ کی کاپیز بھی اس کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انتخاب لڑنے والے امیدوار کا اتھارٹی لیٹر، جسے ہم اختیار نامہ کہتے ہیں، اور اس کی کاپیز بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ اوریجنل جو ہے وہ دکھا سکے، اور کاپیز جو ہے وہ طلب کرنے پر جو بھی شخص کہے جو کہ متعلقہ ہو اس کو وہ جمع کرا سکے۔ تو یہ چیزیں اس کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ وہ پولنگ اسٹیشن میں بیٹھ سکے اور اس کو اجازت مل سکے اور اس کو کوئی روک نہ سکے۔ اس کے علاوہ پولنگ کے عمل کے مشاہدے کے لیے کیا کیا چیزیں اس کے پاس ہونی چاہیے، اس میں سب سے پہلے چیز ہے کہ ووٹر لسٹ ہو اس کے پاس، جو بھی ووٹرز اس پولنگ اسٹیشن میں ووٹ ڈالنے آئیں گے ان کی متعلقہ پولنگ ووٹر لسٹ جو ہے اس کے پاس ہونی چاہیے، جس میں ان لوگوں کی تصویر اور ان کے قواعد درج ہوتے ہیں، اور ان کا سیریل والا نمبر، نام، ولدیت وغیرہ یہ ساری چیزیں، اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوتا ہے۔ یہ ووٹر لسٹ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اسکیل ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے میں بھی آگے بتاتا ہوں۔ قلم، پینسل، کوئی بھی چیز کو نوٹ کرنے کے لیے، کوئی بھی بے ضابطگی پائی جائے، کوئی نمبر نوٹ کرنا ہو، کوئی لیٹر لکھنا ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً کوئی چیز کو لکھنا ہو تو اس کے لیے لکھنے کے لیے پینسل یا قلم یا پین یا پینسل، اور اس کے علاوہ کاغذات جسے لیٹر پیڈ کہہ لیں آپ، یا کچھ دیگر کاغذات آپ
رکھ سکتے ہیں لکھنے کے لیے. اس کے علاوہ ضروری رابطہ نمبر بھی اس کے پاس ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پولنگ کے نتائج کو آنے میں دیر لگتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, لائٹ بھی چلی جاتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے ٹارچ بھی ہونی چاہیے کہ رات میں اگر اندھیرا چھا جائے تو روشنی بھی ہو سکے. بارش کے موسم میں بعض اوقات اندھیرا ہو جاتا ہے اور لائٹ چلی جائے یا کوئی اور ایشو ہو جائے تو یہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ باہر نہ نکلنا پڑے اس لیے تھوڑا سا پانی اور کچھ تھوڑا بولا ہلکا پھلکا کھانے کے لیے بھی رکھ لینا چاہیے. اس کے بعد بات کریں گے کہ پولنگ ایجنٹ کو کس کس قسم کی معلومات ہونی چاہیے. پہلی چیز یہ کہ اسے اپنے امیدوار کا, اگر وہ پروفیشنل ہے تو اس کو جس امیدوار کے لیے وہ پولنگ ایجنٹ بنا ہے اس امیدوار کا مکمل نام, ولدیت, اس کا انتخابی نشان, اس کی اگر کوئی پارٹی ہے تو اس کے بارے میں, اس پارٹی کا جھنڈا, اس کا نشان, اور اگر وہ آزاد حیثیت میں ہے تو آزاد حیثیت میں اس کا نشان خاص طور سے اس کو پتہ ہونا چاہیے. بعض اوقات ملتے جلتے نشانات ہوتے ہیں تو ایگزیکٹ جو نشان ہو اس کو پتہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ امیدوار کا ایمرجنسی رابطہ نمبر اس کے پاس ہونا چاہیے. امیدوار سے متعلقہ بعض اوقات امیدوار بزی ہوتا ہے تو اس سے متعلقہ جو اس کے ساتھ لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کے رابطہ نمبر, اور اس کے علاوہ الیکشن اور الیکشن کمیشن اور الیکشن سے وابستہ دیگر اداروں کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کے نمبر بھی اس کے پاس موجود ہونا چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی حادثاتی کوئی دھاندلی کی صورت میں وہ ان کو فوراً مطلع کر سکیں. اس کے بعد بات کریں گے کہ پولنگ اسٹیشن پہنچنا کب چاہیے. تو پولنگ نارملی جو ہمارے ملک میں ہوتی ہے وہ 8 بجے سے اور شام 5 بجے تک ہوتی ہے. تو تقریباً 7:30 بجے پولنگ ایجنٹ کو چاہیے, اگر 8 بجے شروع ہو رہی ہے تو 7:30 بجے پہنچ جائے. یعنی جب بھی پولنگ کا عمل شروع ہو اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے پہنچ جائے. آدھا گھنٹے پہلے پہنچے گا تو اس کو کافی آسانی ہوگی. کس میں آسانی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ وہ جب اندر داخل ہونے لگے گا تو اس کو جو ہے وہ شو کرایا جائے گا, آپ کا اختیار نامہ شو کرنا ہوگا اس کو, اور اس کو شناختی کارڈ شو کرنا ہوگا. اس کے علاوہ ان کی کاپیز ہوگی تو جمع کرانی ہوگی. یہ چیزیں ضروری تھیں اس کے لیے. وہ دکھا کے وہاں پہ بیٹھ جائے گا, اور بیٹھنے کے لیے اس کو اچھی جگہ بھی مل سکتی ہے. اچھی سے مراد یہ پہلے پہنچے گا تو مناسب جگہ کا اپنے لیے خود سے انتظام کر سکتا ہے جہاں سے وہ بغور جو ہے وہ آپ کے الیکشن کے عمل کا مشاہدہ کر سکے. اس کے بعد جب وہ پولنگ کا عمل شروع ہونے لگے تو اس سے پہلے اس کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے اور اس کا جو ہے تسلی کر لینی چاہیے, اطمینان کر لینا چاہیے کہ جو پولنگ باکس ہے وہ خالی ہو. اور اس کے لیے پولنگ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے پابند ہے کہ وہ اس کو ایشور کرے کہ وہ پولنگ باکس جو ہے وہ خالی ہے, اور وہ الٹا کر کے بھی اس کو دکھاتا ہے. اس کے بعد اس کو 4 سیلوں سے سیل کیا جاتا ہے. چاروں کونوں پہ اس کے سیلیں لگائی جاتی ہیں. ان سیلوں کے اوپر نوٹ ہوتا ہے. ان سیلوں کے اوپر نوٹ ہوتا ہے, نمبر ہوتا ہے, منفرد قسم کا شناختی نمبر ہوتا ہے. وہ چاروں نمبروں کو چاہیے کہ پولنگ ایجنٹ جو ہے اپنے پاس نوٹ کر لے. اور دوسرے اگر 2 پولنگ باکس رکھے گئے, 2 پولنگ باکس وہاں پہ رکھے گئے تو دونوں پولنگ باکس پہ 4 ایک پر اور 4 ایک پر جو ہے وہ سیل لگائی جائیں گی. ان چاروں سیلوں کے الگ الگ پولنگ باکس کے حساب سے جو ہے وہ نمبر نوٹ کر لے کہ مکس اپ نہ ہو. جیسے اگر گرین جو ٹاپنگ ہے, گرین کور کا جو پولنگ باکس ہے اس کی سیلوں کا نمبر الگ نوٹ کریں. جو وائٹ ٹاپنگ یا وائٹ کور کا جو ہے وہ پولنگ باکس ہے اس کی چاروں سیلوں کے نمبر علیحدہ نوٹ کریں. یہ بعد میں آپ کے کام آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر دیر سے آپ پہنچتے ہیں, بعض اوقات انسان کے ساتھ کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, دیر سے وہ پہنچتا ہے, تو ایسی صورت میں وہ جو پریزائڈنگ افسر ہے اس سے وہ کہہ کے وہ چاروں نمبر نوٹ کر سکتا ہے. اور یہ جس طرح سے دکھایا گیا اس طریقے سے یہ نوٹ جو ہے سیلوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں, اور یہ باقاعدہ آپ قریب جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیل کے اوپر کیا نمبر پڑا ہوا ہے. تو یہ دیر سے پہنچنے کی صورت میں آپ پولنگ پریزائڈنگ افسر سے یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ سے کہہ کے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد پولنگ ایجنٹ کا بنیادی کام کیا ہے؟ سب سے پہلے کہ ووٹر جو اندر آ رہا ہے اس کے پاس اصل شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے, یہ آپ نے نظر رکھنی ہوتی ہے. اگر اس کے پاس اصل شناختی کارڈ نہیں ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوران ڈیوٹی ہر ووٹر کی آمد پر پولنگ افسر جو پولنگ کے عملے سے وابستہ ہوتا ہے وہ اس کا نام پکارتا ہے اور سلسلہ وار نمبر زور سے پکارتا ہے. اسے پولنگ ایجنٹ کو سننا چاہیے, اور سننے کے بعد جو اس کے پاس اس کی پارٹی کی طرف سے یا اس کے امیدوار کی طرف سے جو ووٹر لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے اس میں اس کا نام اس کو سلسلہ وار نمبر میں مل جائے گا. اگر وہ مل جاتا ہے اس کو تو اس کو جو ہے وہ اسکیل کی مدد سے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسکیل کی مدد اسکیل کیوں لیں گے آپ, تو اسکیل کی مدد سے آپ اس کو سیدھا کارڈ دیں گے.
تاکہ آپ کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ووٹر آ چکا ہے. ابھی اس قسم کا کوئی دوبارہ ووٹر آتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اس کا نام اپنی لسٹ میں تلاش کرنے کے بعد اس کا نام اور سیریل نمبر مل جانے پر اس کو آپ اس کی مدد سے کاٹ دیں گے, جس سے آپ کے پاس نوٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ ووٹر جو ہے آ گیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ پولنگ افسر کے حوالے سے کن چیزوں کا مشاہدہ کرنا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو شخص آیا ہے اس کے پاس اصل شناختی کارڈ ہے, اور وہ جو پولنگ افسر ہے وہ اپنے پاس اس شخص کا نام کاٹ رہا ہے یا نہیں کاٹ رہا ہے. یہ آپ نے صرف مشاہدہ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے انگوٹھے پر وہ انمٹ روشنائی لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں irremovable انک جو ہے وہ لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا. اور اس کے علاوہ ووٹر کا انگوٹھے کا نشان جو ہے وہ اس میں لینا ہوتا ہے, جو اس کے پاس ووٹر لسٹ ہوگی اس پہ لے گا, آپ کی ووٹر لسٹ پہ نہیں, اس کی ووٹر لسٹ پہ لے گا. تو وہ جو ہے وہ نشان لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. یہ تینوں جو عمل ہیں ان کا آپ نے مشاہدہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ پولنگ آفیسر جو ہے یہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد وہ موو ہو جائے گا آگے اور وہ آ جائے گا اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے پاس. اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر کے کام کا بھی آپ نے مشاہدہ کرنا ہے. اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر جو ہے وہ ووٹر کے قوائف کا اندراج کاؤنٹر فائل میں کر رہا ہے اس کے شناختی کارڈ کو دیکھ کر یا نہیں کر رہا ہے, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. اس کے بعد اس کے انگوٹھے کا نشان کاؤنٹر فائل, وہ جو جس میں سے ووٹ پھاڑا جاتا ہے اس کا آدھا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کاؤنٹر فائل کہتے ہیں. اس کاؤنٹر فائل پہ جو ہے وہ ووٹر کے قوائف لکھے جاتے ہیں اور ووٹر کے انگوٹھے کا نشان لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر دستخط بھی کیے جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن کی مہر بھی لگائی جاتی ہے. تو یہ تمام عمل کا آپ نے جو ہے بغور مطالعہ کرنا ہے, بغیر مشاہدہ کرنا ہے کہ اس کے قوائف لکھے جا رہے ہیں, اس کے انگوٹھے کا نشان لگایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر سیل جو اسٹیمپ ہے وہ لگا کے, نمبروں والی جو ہوتی ہے اسٹیمپ وہ لگا کے اور پریزائڈنگ